السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ تمام حروف کے مخارج قدر تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم خلاصتاً مخارج کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز سامعین، مخرج کہتے ہیں اس موقع کو جس سے حرف کی ادائیگی ہو۔ اس کو اوریجن بھی کہا جا سکتا ہے اور سورس آف لیٹر بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان موقعوں کو مخارج کہتے ہیں۔ جیسے کہ با کے مخرج کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے۔ با جو ہے دونوں ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کی جو تری ہے وہ با کا مخرج کہلائے گا، کیونکہ اس سے با کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اسی طرح تا کا مخرج ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ۔ دیکھیں، یہ زبان کی نوک ہے، یہ جب ثنائے علیہ کی جڑ سے لگتی ہے، اس سے تا، دال اور طاء کی ادائیگی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ تا، دال اور طاء کا مخرج زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ ہے، یعنی اس موقع سے جو ہے ان تین حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی طرح ثا کا مخرج ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کا سرا، یعنی زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے، اس سے ثا، ذال اور ظاء کی ادائیگی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے ثا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کا سرا ہے۔ اسی طرح جیم کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط زبان جب اپنے مقابل اوپر کے تالو سے لگے، تو اس سے جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے جیم، شین، یا کا مخرج وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کسی بھی حرف کے مخرج کو جاننے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کے لیے جس بھی حرف کے مخرج کو آپ نے جاننا ہے اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے حمزہ جو ہے متحرکہ لے آئیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے با کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو ہم با کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لے آئیں گے، اس پر زبر لگا دیں گے، تو جہاں اس حرف کی، جیسے کہ ہم با کا مخرج معلوم کر رہے ہیں، تو جہاں با کی آواز ختم ہوگی وہی با کا مخرج ہوگا۔ جیسے دیکھیں، اب آپ محسوس کریں گے کہ جب با کی آواز ختم ہو رہی ہے تو دونوں ہونٹوں کی جو تری ہے، دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ اسی طرح تا کا مخرج اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو تا کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ متحرکہ لے آئیں گے، تو جہاں تا کی آواز ختم ہوگی وہی تا کا مخرج ہوگا۔ جیسے آپ محسوس کریں گے کہ تا کی آواز جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے لگی ہوئی ہے۔ زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے جب تا کی آواز ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ ثا کا کیا مخرج ہے، تو اس سے پہلے ہم حمزہ مفتوحہ لے آئیں گے اور ثا کو ساکن کر دیں گے، تو جہاں ثا کی آواز ختم ہو رہی ہوگی وہی ثا کا مخرج ہوگا۔ جیسے کہ آپ محسوس کریں گے کہ ثا کی آواز جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگی ہوئی ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگ رہی ہے جب ثا کی آواز ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو ہم جیم کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لے آئیں گے، تو جہاں جیم کی آواز ختم ہوگی وہی جیم کا مخرج ہوگا۔ اج آپ محسوس کریں گے جب جیم کی آواز ختم ہو رہی ہے اس وقت زبان کا جو بیچ ہے اپنے مقابل اوپر کے تالو سے لگا ہوا ہے۔ اس کی آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر حرف کے مخرج کو جان پائیں گے۔ سامعین محترم، حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ یہ یا مکرر ہے، اس لیے اسے ایک شمار کیا جائے گا، لیکن ان حروف کے مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں۔
اس لیے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کا ایک ہی مخرج ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ تا، دال اور طاء کا ایک مخرج ہے۔ دیکھیں، تا، دال اور طاء کا ایک مخرج ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، اس سے تا، دال اور طاء کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی واو، دال اور ثا کا ایک ہی مخرج ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے تو اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب زبان کا بیچ اپنے مقابل اوپر کے تالو سے لگے تو یہی مخرج جو ہے وہ جیم کا بھی ہے، شین کا بھی ہے اور یا کا بھی ہے۔ اسی طرح واو، میم اور با کا ایک مخرج ہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے، میم ہونٹوں کی خشکی سے اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، زا اور سین کا بھی ایک ہی مخرج ہے، یعنی جب زبان کی نوک نیچے والے یعنی ثنایا سفلی کے کنارے سے لگے لیکن اس کا کچھ اتصال اوپر والے دانتوں کے ساتھ ہو تو اس سے زا، سین اور صاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مخارج کی تعداد کم ہے اور حروف کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آج کے درس کی آخری بات یہ ہے کہ حروف کو لکھنے اور اس کے تلفظ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، الف کو تو لکھا اس طرح جاتا ہے لیکن اس کے تلفظ میں ہمیں لام اور فا کی آواز بھی آتی ہے۔ الف، الف۔ اسی طرح با کو لکھا تو اس طرح جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی میں الف کی آواز بھی آتی ہے۔ با، با۔ اسی طرح تا اور ثا کی ادائیگی میں بھی الف کی آواز آئے گی، اسی وجہ سے انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تا، ثا۔ جیم کی ادائیگی میں چونکہ اس میں یائے مدہ اور میم بھی ہے اسی لیے جیم کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیم۔ ہا اور خا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ہا، خا۔ دال اور دال میں چونکہ الف مدہ ہے اور ان کی ادائیگی میں لام کی آواز بھی آتی ہے اسی لیے انہیں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، دال، ذال۔ را کی ادائیگی میں الف ہے اسی لیے اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا ایک الف کے برابر، را۔ ایسے ہی زا۔ سین اور شین میں ان کے تلفظ میں چونکہ یائے مدہ ہے اسی لیے ان دونوں کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، سین، شین۔ صاد اور ضاد کی ادائیگی میں چونکہ الف مدہ ہے اس لیے انہیں کھینچ کے پڑھا جائے گا، صاد، غاد۔ طا اور ضا کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، طا، وا۔ عین اور غین کے تلفظ میں ادائیگی میں چونکہ یائے لین ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہے اس لیے ان پر بھی مد ہوگا، عین، غین۔ فا کے ساتھ تلفظ میں الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فا۔ قاف اور کاف کے ساتھ الف مدہ ہے تلفظ میں، قاف، کاف۔ لام کے تلفظ میں الف مدہ ہے، لام۔ میم کی ادائیگی اور تلفظ میں یائے مدہ اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے، میم۔ نون کے تلفظ میں واو مدہ ہے، نون۔ واو کی ادائیگی میں الف مدہ ہے، واو۔ ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا۔ حمزہ کی ادائیگی میں میم، زا اور ہا ہے، حمزہ، حمزہ۔ جبکہ یا کی ادائیگی میں الف ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا۔ الحمدللہ حروف کے مخارج بیان ہو گئے اور اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کسی بھی حرف کے مخرج کو جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف کی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.